العارفین زبدۃ العارفین حضرت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین حسن چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز ورحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعۃً کاملۃً ونور اللہ مرقدہ الکریم وبرد اللہ مضجعہ. آپ کا ذکر خیر ہوگا. اگرچہ ایک قول یہ ہے کہ آپ کا وصال ذی الحج شریف میں ہوا، لیکن محققین نے اس کی تردید فرمائی. خصوصیت کے ساتھ بر صغیر کے اپنے دور کے سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے شارح حدیث، سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے اہل اللہ، سب سے بڑے عاشق رسول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی علمیت، مقام علمیت اور فضیلت علمی کے حوالے سے جن کو شیخ محقق کہا جاتا ہے، آپ نے اس کی تردید فرمائی کہ قول اگرچہ ذی الحج شریف کا بھی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ رجب شریف میں حضور خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا تھا. اب رہی یہ بات کہ رجب شریف کی کون سی تاریخ تھی، تو اس کے لیے ایک ہی قول ہے کہ رجب شریف کی 6 تاریخ تھی، 6 تاریخ. رجب شریف کے 6 ہونے یعنی 6 تاریخ میں آپ کے وصال ہونے اور ذی الحج شریف کے قول کے صحیح نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک رجب شریف میں ہوتا ہے، اجمیر شریف میں، اور اس کو کہتے ہیں 6 شریف. وہاں کے لوگ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کی 6 شریف، وہ 6 کہتے ہیں اسی 6 تاریخ کی نسبت سے. آپ 537 میں اس دنیا میں تشریف لائے. 537 ہجری یعنی 6 صدی ہجری کے جب 36 سال مکمل ہو چکے تھے، 37واں سال تھا، تو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ ولود پذیر ہوئے، اور 633 میں آپ کا وصال ہے. یعنی 7ویں صدی ہجری کے 32 سال مکمل ہو چکے تھے، 33واں سال تھا، اس میں آپ کی وفات ہوئی. اس طرح سے کم و بیش آپ نے 96-97 سال کی عمر شریف پائی. 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام عالی مقام سید الشہداء شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے. یعنی 12واں واسطہ حضرت سید الشہداء ہے، 11 واسطے درمیان میں ہیں. آپ نے اپنے دور کے تمام مشائخ سے جو مشہورین تھے روئے زمین پر، ان سے اکتساب فیض فرمایا. ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں گا کہ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان، حضرت سیدنا غوث اعظم کا خاندان والدہ ماجدہ کی طرف سے، اور حضرت خواجہ غریب نواز کا خاندان ایک ہی خاندان ہے. اسی لیے بعض کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپس میں ماموں بھانجے لگتے ہیں. حضور غوث اعظم حضرت خواجہ غریب نواز آپس میں ماموں بھانجے لگتے ہیں.
ماموں ہیں حضرت خواجہ غریب نواز، عمر میں چھوٹے تھے جی، عمر میں چھوٹے تھے، تو حضور خواجہ غریب نواز نے حضور غوث اعظم سے بھی فیض لیا۔ 5 مہینے اور 7 دن ان کی خدمت میں رہ کر اکتساب فیض کیا، اور دیگر مشاہیر کے علاوہ آپ نے اپنے شیخ طریقت حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمہ اللہ تعالی، جنہیں کچھ حضرات ہرونی بھی پڑھتے ہیں، ہارونی کی بجائے ہرونی، یہ آپ کے مرشد طریقت ہے، تو 20-22 سال ان کی خدمت میں رہے، اکتساب فیض فرمایا۔ جب آپ اپنے تمام علمی روحانی مدارج کو طے کرنے کے بعد مسند ارشاد پر جلوہ گر ہوئے، تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ نے بر صغیر کو رنگ لگانا ہے، اور یہ بر صغیر پاکستان بھی بر صغیر میں شامل ہے، ہندوستان بھی، افغانستان بھی، جی یہ جتنے علاقے درمیان میں ہیں، یہ جزیرہ نما جگہ ہے، جو خشکی یہ یعنی بر صغیر یعنی زمین کا ایک علاقہ زیادہ خشک ہے، اس کو بر اعظم کہتے ہیں، اور ایک ٹکڑا تھوڑا خشک ہے اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں اس کو بر صغیر کہتے ہیں، اور زیادہ تر پانی ہے اس پہ، زمین پر زیادہ حصہ پانی، چوتھا حصہ آباد ہے زمین کا، باقی بے آباد ہے، بیشتر حصہ سمندر و پانی کے اندر ہے۔ تو بر صغیر میں حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائے، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ ہجرت کر گئے تھے مدینہ طیبہ، تو مشائخ کرام کا بھی حکم تھا، خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی روحانی طور پر حکم فرمایا کہ آپ جاؤ بر صغیر میں، ہند میں جاؤ، تو یعنی روحانی حکم کے حوالے سے آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ اب آپ کہیں کہ روحانی حکم کسی کے وصال کے بعد ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اہل سنت و جماعت کے عقائد کا یہ حصہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء کرام علیہم الرحمت الرحمن، ان کا فیض ان کے وصال کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اسی لیے ہماری بولی ہے وصال فرما گئے جی، یعنی اللہ کو مل گئے، رسول کو مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جملہ ہم بولتے ہیں پردہ فرما گئے، کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا یہ مطلب ہے ہم سے تو وہ مخفی ہو گئے لیکن ان سے ہم مخفی نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ ان کا فیضان، روحانی فیضان جی اسی طرح جاری ہوتا ہے، باقی ہوتا ہے جس طرح اس دنیا میں ان کا فیض جاری ہوتا ہے۔ البتہ حاصل کرنے کا طریقہ جی ہر ایک چیز کا جہان کے احوال اور حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ میں اس کے ایک اشارہ کر دوں، ایک چھوٹی سی دلیل کی طرف، یہ بتائیے کہ ولایت جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب جس کا معنی ہے، رتبہ ولایت جسم کی صفت ہے یا روح کی صفت ہے؟ جی یہ روح کی صفت ہے، اصل میں کس کی ہے؟ روح کی صفت ہے۔ یہ سارے انوار و تجلیات روح پر آتے ہیں، روح کی وجہ سے جسم پر اثرات پڑتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا میرے ہاتھ میں درد ہے، کیا میرے ہاتھ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، تو سر ہوا تو میرے کون ہے؟ یہ پیچھے روح بول رہی ہے جی، میرا جسم، میرا ہاتھ، تو میرا کون ہے؟ تو در حقیقت اصل چیز ہے روح۔ کیا چیز ہے؟ روح۔ تو جسم چونکہ اس کے ساتھ مل گیا، لہذا جو احکام جزا سزا کے روح پر ہوں گے وہ جسم پر بھی ہوں گے، لیکن اصل کارنامہ کس کا ہے؟ بولو، روح کا ہے۔ تو ولایت یہ اصل میں روح کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنا کوئی مرشد منتخب کرتے ہیں تو کوئی موٹا تازہ بندہ منتخب نہیں کرتے، 5 من جس کا وزن ہو ہم اس کے مرید ہوں گے جی، بلکہ جس کی روحانیت تکڑی ہو،
ہم اس کو تلاش کرتے ہیں. لہذا ولایت اصل میں جسم کی صفت نہیں، تعلق ہے اس کے ساتھ، لیکن اصل میں صفت ہے یہ روح کی. اور یاد رکھیے روح کو کبھی فنا نہیں ہے، روح باقی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جب روح باقی ہے اس کے کمالات بھی باقی ہیں. جی ولایت صفت ہے روح کی، تو روح باقی تو ولایت بھی باقی. جب ولایت باقی اس کے کمالات بھی باقی. تو لہذا اولیاء کرام اپنے مزاروں میں تشریف لے جانے کے بعد اسی طرح فیض دیتے ہیں جس طرح اس دنیا میں دیتے ہیں. اور یہ اہل سنت و جماعت کے ان نظریات میں سے ہے جو ما بہل امتیاز ہیں، یعنی دوسرے غیر اہل سنت سے جن کا اہل سنت کا جن مسائل میں فرق ہوتا ہے. ایک مسئلہ یہی ہے. میں اس حوالے سے یہ بات پہلے بھی آپ کو میں شاید کبھی بتائی ہوں، میں نے دوبارہ تازہ فرما لیں. ہمارے حضرت صاحب تشریف لے گئے تھے حضور غزالی زمان حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ، حیدرآباد سندھ. وضو خانہ ذرا فاصلے پہ، مزار شریف ذرا تھوڑا سا آگے ہے. وضو خانہ پہ آپ نے وضو فرمایا اور اعلیٰ حضرت کے نقش والی انگوٹھی آپ نے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی. وضو کے دوران اس کو اتارا اور وہ ذہن شریف سے اتر گئی، تو آپ سیدھے چلے گئے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ ختم شریف پڑھنے کے لیے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے، اور مزار شریف پر جس کو حاضری کہتے ہیں، یعنی آپ تو حاضری کی نیت سے گئے. اور تواضع ان لوگوں کی صفت ہوتی ہے نا حضرات کی، جتنے بھی بڑے ہوں. تو جب آپ ختم شریف پڑھنے لگے اس دوران خیال آیا کہ انگوٹھی کہاں گئی؟ ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی. خیال آیا کہ میں نے جو وضو کیا تھا وہ تو ادھر اتاری تھی، اب تو کسی نے اٹھا لی ہوگی. یہی سوچ رہے تھے حضرت صاحب فرماتے تھے کہ مجھے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار شریف کے اندر سے میرا نام لے کر فرمایا کہ انگوٹھی کے بارے میں فکر نہ کریں، پیچھے آپ کے جو بندہ ختم شریف پڑھ رہے ہیں نا، اس کے پاس آپ کی انگوٹھی ہے، اسے لے لیں. جو چپ ہیں ان کو ابھی شک ہے کیا؟ جی تو اس میں کوئی شک نہ کریں کہ انبیاء اولیاء کرام علیہ السلام کے فیوز و برکات جی ان کے وصال کے بعد بھی جاری ہوتے ہیں. جی تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. چلو بات چل نکلی تو میں حضرت خواجہ غریب نواز کے حوالے سے پیش کر دوں. آپ جب روضہ اقدس پہ حاضر تھے اور حضور کا حکم ہوا کہ آپ برصغیر چلے جاؤ، تو آپ کے حالات میں یہ کتاب لکھی ہے، صدیوں پہلے میرے پاس کتاب موجود ہے پہلے کی، اقتباس الانوار. مشایخ چشت کے حالات پر بڑی پرانے زمانے کی کتاب ہے، صدیوں پہلے کی کتاب ہے، ہم نے نہیں لکھی، پہلے کی لکھی کتاب ہے. اس میں موجود ہے کہ روضہ انور پر حضرت خواجہ غریب نواز جب حاضر ہوئے، سلام کیا، صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار شریف کے اندر سے جواب دیا، جس کو انہوں نے سنا، سب نے سنا. لفظ کیا تھے؟ وعلیک السلام یا قطب المشائخ. یہ حضور نے لقب دیا. کتب کس کو کہتے ہیں؟ کتب اس کیل کو کہتے ہیں جس پر چکی کا اوپر کا پارٹ جو ہے گھومے، عربی میں اس کو کہتے ہیں کتب. ہمت کریں، چپ کرنے کی ہمت کریں. چکی کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ 2 پارٹ ہوتے ہیں. نیچے والا پارٹ تو فٹ ہوتا ہے زمین کے ساتھ یا چپکا ہوتا ہے زمین کو، اور ایک پارٹ رکھتے ہیں اوپر، اسی میں سوراخ ہوتا ہے، دانے ڈال کر پہلے ہاتھ کے ساتھ اس کو چلاتے تھے. درمیان میں ہوتی ہے کیل جس پر وہ اوپر کا پارٹ گھومتا ہے. جی اسی کیل کو کہتے ہیں عربی میں کتب. تو کتب اس کیل کو کہتے ہیں جس پر پارٹ گھومے، چکی کا پارٹ
گھومے. تو قطب المشائخ کا مطلب یہ ہے بر صغیر میں تیرے بعد جتنے اولیاء آئیں گے تیرے در کا طواف کریں گے, تجھ سے فیض لینے کے محتاج ہوں گے. یہ لقب کس نے دیا؟ مدینے والے نے دیا. یہ لقب کس نے دیا؟ سرکار نے دیا. اور اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خواب کی بات نہیں, جاگتے ہوئے عالم بیداری میں صرف صلاۃ و سلام کا حضور نے جواب نہیں دیا, بلکہ بغیر حجاب, بغیر نقاب اور بغیر پردے کے خواجہ غریب نواز کو اپنے رخ زیبا کا دیدار بھی کرایا. کہو الحمدللہ. ایسی ہستیاں ہماری جماعت میں ہیں. ڈھیلا ڈھالا جواب دیا ہے. ایسی ہستیاں, بلکہ کمزور لفظ ہیں. ہم ایسی ہستیوں کی جماعت میں ہیں جی, ہم ایسی جماعت میں ہیں جس میں یہ ہستیاں ہیں. پھر کہو الحمدللہ. یہ نعمت ہے اور نعمت کا شکر ادا کرنا فرض ہوتا ہے, اور جس نعمت کا شکر ادا کر دیا جائے اللہ فرماتے چھینوں گا نہیں, اس کی رجسٹریشن ہو جائے گی, مہر لگا دوں گا, سرکاری سٹمپ لگ جائے گی, کوئی اس کو توڑ نہیں سکے گا, چیلنج نہیں کر سکے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نص سریہ قرآن مجید کی. تو جواب ملا کہ نہ ملا جی؟ جاگتے ہوئے دیدار اور جواب ہم کلامی جی. پھر حضور غوث اعظم سے بھی اجازت لی تھی آتے ہوئے آپ نے. حضور غوث اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ پتر ویندا تا پئی جی, پتر یعنی روحانی حوالے سے, اگرچہ رشتے میں کچھ بھی لگتے ہوں جی, کچھ بھی لگتے ہوں تو روحانی حوالے, جیسے یوں سمجھے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے جی آپ کے اولاد میں ہونے کی وجہ سے آپ کے بیٹے ہیں, لیکن روحانی حوالے سے جی آدم علیہ السلام بھی حضور کا صدقہ لینے والے ہیں صلی اللہ تعالی. حضور نہ ہوتے تو نہ آدم علیہ السلام ہوتے نہ حضرت حوا ہوتی, ان کو وجود ملا تو سرکار کے صدقے میں. روحانی حوالے سے مرکز ہے سرکار کی ذات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ جا تو رہے ہو, ایک شہر ہے گا راستے میں, اس کو کہیں گے لاہور. کیا کہیں گے؟ لاہور. ایسا شہر دکھاؤ, ایسا خطہ دکھاؤ, کیونکہ داتا صاحب جہاں سوئے ہوں, جہاں شاہ ابو المعالی نے ڈیرا لگایا ہو, یہاں شیخ زنجانی کا ڈیرا لگا ہوا ہو جی, جو اولیاء کرام کا مرکز ہو, تو اسی وجہ سے لوگ کہتے تھے لاہور جی. جیسے یوں سمجھے بھی ایک جتنے شہر ہیں نا ان کے نام منفرد ہیں, یعنی ان سے رتبہ ظاہر ہوتا ہے. یہ ایک شہر ہے اچ شریف, بہت دور ہے, آپ اس لیے سوچ میں پڑ گئے پتہ نہیں کہاں پہ ہوگا. اس کا نام ہے اچا, اصل لفظ ہے اچا جی. پھر مخفف کرتے کرتے بولتے بولتے بن گیا اوچ. اوچ تے جھیک جی, جہاں اونچے رہتے ہیں جی, اس کو اس دور سے تمام بزرگان دین لوگ کہتے تھے اونچا شہر ہے بھائی, یہاں اونچے لوگ رہتے ہیں, اونچے رتبے والے. لاہور جی. تو حضرت غوث اعظم نے وصیت فرمائی کہ اس شہر میں اللہ کا ایک شیر ہے جی, اور شیر ہوتا ہے بادشاہ جی. ایک محاورہ ہے جی, شیر ہوتا ہے بادشاہ. تو وہاں سے جب گزرو تو خیال کر کے جانا ذرا, اشارہ تھا کہ بھی فیض لے کر جانا. پروگرام جو بھی ہو, لیکن حضور خواجہ غریب نواز نے یہی پروگرام بنایا, اب تو لاہور ہی جاؤں گا. یہاں پر آپ نے 40 دن رات ورد وظیفہ کیا. عربی میں کہتے ہیں اربعینی, اربعینی جی, اور فارسی میں کہتے ہیں 40 یوم, 40 روز جی. اور ہندی اور اردو میں کہتے تھے پرانے زمانے میں چلا. کیا کہتے تھے؟ چلا. ایک چلا ہوتا ہے بگاڑنے والا, ایک چلا ہوتا ہے سنوارنے والا.
میں بگاڑنے والے کے اس لیے میں نے تشریح کر دی بھائی چلے سے پتہ کیا سمجھا، بسترے والا چلہ تو نہیں ہے کوئی جی. تو چلہ یعنی 40 دن رات. کتنی؟ آپ نے یہاں پہ ڈیرا لگایا حضور خواجہ غریب نواز نے. تو پھر فیض حاصل کیا، ملا کہ نہ ملا؟ اگر نہ ملتا ہوتا نا تو آپ کہتے ہیں بس حضور غوث اعظم نے بھی ان کا نام سنا ہوگا، مشہوری سنی ہوگی، یا تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے جی. تو مجھے ملا ہی کچھ نہیں. دیکھو نا میں اتنا دن رات سے بیٹھا ہوا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسئلہ یہ واضح ہوا کہ بزرگان دین کا فیض حاصل کرنے کے لیے، کاملین کا روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر ڈیرا ڈالنا یہ بھی ہمارے بزرگوں کی سنت ہے. لہذا یہ جو 9 راتیں بیٹھتے ہیں، ہمت کرو، 9 راتیں جو بیٹھتے ہیں بزرگوں کے مزارات پہ، یہ بدعت نہیں ہے، نیا طریقہ نہیں ہے جی. یہ پہلے سے چلا رہا ہے. نئے وہ ہیں جو وہ پہلے طریقے خلاف بول رہے ہیں، نئے وہ ہیں جو پہلے طریقے کے برخلاف کہہ رہے ہیں. پہلا طریقہ کیا ہے؟ بزرگان دین کا روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پہ ڈیرے ڈالتے تھے جی. تو حضور خواجہ غریب نواز میں بھی ڈیرا ڈالا. 40 دن رات کے بعد سبحان اللہ جو ان کو فیض ملا، آپ نے خود اس کا اظہار فرمایا. فارسی زبان تھی آپ کی، اس دور میں فارسی زبان قومی زبان شمار ہوتی تھی. جس طرح ہمارے پاکستان کی قومی زبان ہے، یہ جو چپ ہے ان کی بلوچی ہے. ہمت کرو بھائی ذرا، میں نے کوئی جنازہ تھوڑا سن لیا آپ سے، مطلب ہے جاگیں گے تو میری بات سنیں گے جی. تو قومی زبان تھی یہ تو ہے، میں تھی کی بات کر رہا ہوں. تو حضور خواجہ غریب نواز نے کیا لکھا؟ مزار شریف پہ لکھ دیا. لکھا کیوں؟ تاکہ سب کو پیغام ملے جی، کہ سب کو پیغام ملے. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما جی. گنج بخش اس کا معنی ہوتا ہے خزانہ بانٹنے والا، خزانہ دینے والا جی. گنج خزانہ، بخش جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، بخشیدن مصدر سے امر کا صیغہ ہے. اور گنج بخش مل گیا تو یہ اسم فاعل سمائی بن گیا فارسی گرامر کی روشنی میں. گنج بخش جی، خزانہ بانٹنے والا، دینے والا. فیض عالم صرف لاہور والوں کو نہیں، پورے جہان سے جہاں کوئی آئے یہ خالی نہیں لوٹاتا. اچھا آگے حضرت خواجہ غریب نواز کے نور فراست کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. کریں؟ آپ بھی میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو خیال پیدا ہوا میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ گنج بخش فیض عالم، پورے جہان کو یہ بندہ فیض تقسیم کر رہا ہے، خزانے لٹا رہا ہے، کوئی یہ بھی تو کہے گا نا کبھی غیر اللہ کی طرف نسبت کرنا شرک ہوگا ہے؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. دینے والا تو اللہ ہے، تو حقیقی معنی میں دینے والا اللہ ہے. نبی ولی ہوتے ہیں اللہ کی عطا کا سبب، واسطہ اور وسیلہ. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس سوال کا جواب دے دیا سبحان اللہ صدیوں پہلے. کیا فرمایا؟ مظہر نور خدا، مظہر نور خدا. نور سے مراد اللہ کی عطا، اللہ کی عطا جس کا پہلے ذکر ہے. یہ جو عطا کر رہا ہے یہ اپنی طاقت سے نہیں ہے، سب کچھ خدا کا. یہ اس عطا کا مظہر ہے، یہ اس عطا کا مظہر ہے. مطلب یہ ہے کہ ذاتی کمال، ہر کمال اللہ کا ہے. نبی ولی کے پاس جتنے کمال ہیں خدا کی عطا کا نتیجہ ہے جی. اور یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا. اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بھی اسی کی ترجمہ نہیں فرمایا، اپنی طرف سے نہیں نکالا عقیدہ، بلکہ جو پہلے چل رہا تھا آپ نے اسی کو مروج فرمایا. ایک مشہور دعا ہے آپ کی جی، یا الہی ہر جگہ تیری
ہمت کرو. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشاں کا ساتھ ہو. وہی عطا کی بات ہے. کیا ہے؟ عطا کی بات ہے. دوسری جگہ فرماتے ہیں یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا. جی غوث کتب سب بانے تیرے، حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا غوث کتب سب بانے تیرے، یا خدا جی تجھ تک ہے سب کا منتہا. اولیاء کو حکم نصرت کیجئے. جب تو نے فیصلہ کیا کہ میں نبی ولی کے بغیر نہیں دوں گا، یہ واسطہ ہے، یہ وسیلہ ہے، اب ہمیں کیا پتا ہمارا حصہ کہاں پہ ہے؟ جہاں حصہ رکھا ہے ان کو فرما دینا ہمیں دے دے. جی تو یہ عقیدہ حضرت خواجہ غریب نواز نے بیان فرمایا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر بولتے آہستہ آہستہ کسی کی نیند نہ کھل جائے، وہ ہمت کر کے بولے، عقیدے کی بات ہے. مظہر نور خدا. آگے کیا فرمایا؟ ناقصاں را پیر کامل. یہ وفات سے پہلے یا اب کی بات ہے؟ سبحان اللہ. واہ جو سمجھا فرنٹ سیٹ والوں نے. ناقصاں را پیر کامل. خواجہ غریب نواز جو فرما رہے ہیں، یہ حضرت خواجہ غریب نواز داتا صاحب کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، یہ وفات کے بعد کی. ہمت کرو، وفات کے بعد کی. ناقصاں را پیر کامل، جو ناقص ہوں حضرت داتا صاحب اب بھی ان کو نظر کرم سے ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. اور کیا فرمایا؟ کاملا رہنما، جو کامل ہوں ان کو بھی ان کے در پہ آ کر فیض لینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ عقیدہ پہلے کے چلا رہا ہے، یہ عقیدہ پہلے کا چلا رہا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز روحانی حکم سے یہاں تشریف لائے اور آپ نے ہندوؤں کا مقابلہ کیا، ہر طرح سے مقابلہ کیا. جی آپ کا جب وصال ہوا نا تو ایک روایت میں کہ بھئی بہت بڑا کمرہ تھا، وہ لوگوں کے سر کے بالوں سے بھرا ہوا تھا. کیا؟ سر کے بالوں سے. وہ کیوں؟ ہندو رکھتے ہیں چوٹی. ہمت کریں، ان کو کلمہ پڑھا یا چوٹی کاٹ دی ہیں؟ چوٹی تیری یہاں رہے گی، جا تو اب نبی کے دین کا سفیر بن جا. جی بہت بڑا کمرہ بھرا ہوا تھا اس میں. تو مورخین نے، محققین نے تحقیق فرمائی تو انہوں نے کہا کہ ایک صحیح اندازے کے مطابق حضور خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تھا. کتنی؟ ایک بندہ کہنے لگا 90 لاکھ آبادی تھی، جس نے نہ ماننا ہو ایسے سوال کرتا ہے. جی آبادی تھی اتنی؟ جی تو بھائی بر صغیر کوئی چھوٹا سا علاقہ تھوڑا ہے، یہ پورا پاکستان بھی اس میں شامل تھا اور پورا ہندوستان بھی اس میں شامل، افغانستان بھی، مکران بھی، ایران کی سرحدیں بھی ساتھ ملتی تھیں. تو جہاں جہاں ہندو رہتے تھے آپ نے سب تک فیض پہنچایا، کلمہ پڑھایا آپ نے. جی اور جب مسئلہ سمجھنا ہے نا، لوگ پھر اعتراض ہم پہ کرتے. کیا کرتے ہیں؟ اعتراض ہم پہ کرتے ہیں. حالانکہ تو کوشش کرنی چاہیے بھی بندے کو سمجھ آ جائے. میں بار بار یہ بات سنائی، چلو ایک بار پھر سنا دوں آپ کو. ایک بندہ ٹرک کے آگے گزرا، نیچے آ گیا تھا، وہ زخمی ہو گیا تھا، لے گئے اس کو ہسپتال، طبی سہولت اعانت کی انہوں نے، تو وہ ہوش میں آ گیا، مرنے سے بچ گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ تو سمجھدار بندہ ہے، تجھے نہیں پتا کہ ٹرک آ رہا تھا، کیوں گزرا تو روڈ سے؟ کہتے جی میں دیکھ رہا تھا اس کو آتا ہوا، لیکن میں نے دیکھا اس کے آگے لکھا ہوا تھا تسی لنگ جاؤ ساری خیر ہے. کیا لکھا ہوا تھا؟ میں وہ لنگھڑ پہ گیا. نتیجہ جو نکلا وہ میرے اوپر لنگ گیا. تو اب ایمان سے بتائیں کہ تسی لنگ جاؤ ساری خیر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ چلتے ٹرک کے آگے آ جاؤ. تو یہ لکھنے والے کا قصور ہے یا پڑھنے والے کا؟ لکھنے والے نے تو پچھلے سے کہا کہ تمہیں جلدی جلدی جاؤ، ہم ایسا ایسا آ جائیں گے. تو یہی چل رہا ہے سلسلہ. اب ہمارا جو عقیدہ سمجھنا تو قصور ہمارا بن جاتا ہے. پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مجھے ایک بات بتا دیں، صرف یہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات میں، جی مقبول و معتبر حدیث سے ثابت ہے
شب برات میں اللہ تعالی اتنے مسلمانوں کو بخش دیتا ہے کہ فلاں قبیلے کی بنو کلب قبیلے کی بھیڑ بکریوں کے جسموں کے بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ کو بخشتا ہے. بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسموں کے بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ. پوری دنیا جہان کی بھیڑ بکریاں ان کے پاس ہوتی لاکھوں کی تعداد میں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیں حدیث ہے؟ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو، ترمذی شریف میں موجود ہے. ایمان ہے اس پہ جی. لیکن جس نے نہیں ماننا نا، اس نے لکھی کتاب 300 صفحے کی شب برات کے خلاف. کراچی سے ایک مولانا نے بڑی ہمت کی، سبحان اللہ. بتا کوئی بخشیدہ ہوا ہے جی. اس نے کتاب لکھ دی بھئی اس میں جاگنا بھی حرام ہے، اس میں شب برات میں جو نفل پڑھنا بھی حرام ہے. سبحان اللہ. میں بڑا خوش ہوا کہ جتنے رحمت کے مواقع ہیں، جو جماعت ہر موقع پہ جھولیاں بھرتی ہے وہ خواجہ غریب نواز کی جماعت ہے. لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، ہم جھولیاں بھر لیتے ہیں جی. تو اب اس نے کہا یہ بتاؤ کہ بھئی اتنے بندے ہیں صحیح. بنو کلب کی بھیڑ بکریاں لاکھوں میں تھیں، تو ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں تو کیا اتنے بندے ہیں؟ تو جب بندے نہیں ہیں تو حدیث بھی غلط ہے. بات وہی ہے، جس کو سمجھ نہ آئی تو قصور وہ اپنا نہیں گن رہا بلکہ دوسرے کا کر ہے. بھئی حضور نے بندوں کی بات نہیں فرمائی، حضور نے گناہوں کی بات فرمائی ہے. ہمت کرو. حضور نے 24,000 دفعہ بندہ سانس لیتا ہے روزانہ. کتنی؟ 24,000 دفعہ. اب گن لیں، بے شک میں نے تجربہ کیا ہے، کتاب میں لکھا تھا، میں نے کہا چلو دیکھیں تو صحیح بھئی گھنٹے میں کتنا ہوتا ہے. پھر 24 گھنٹے میں دیکھیں کتنے سانس آتے جاتے ہیں. کتنے آتے ہیں؟ تو جو سانس غفلت میں گزرے وہ گناہ ہے جی. جو سانس نافرمانی میں گزرے وہ گناہ ہے. تو کتنے سانس ہم لیتے ہیں نافرمانی میں؟ تو ہزاروں گناہ ہوتے ہیں روزانہ بندے سے اس معنی میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑ بکریوں کے بال بھی کم ہو جائیں گے جی، کیونکہ گناہوں سے پاک اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں. جب محفوظین ہیں مقربین، ان کی بات الگ ہے. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ یہ تھوڑا کہا ہے بھی پاکستان کے 90 لاکھ ہندو اس زمانے میں، یا صرف ہندوستان کے، بلکہ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. اور ہندو پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے تھے. یہ جب جنگ ہوئی ہے پچھلی دفعہ جی افغانستان میں، جنگ کے دوران ہندوؤں کے بڑے بڑے بت نکلے تھے ہندوستان سے، جن کو توڑا گیا. ہندو تھے تو نکالے گئے. تو خدا کے قہر سے بچو. اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 963 پر موجود ہے. فرمایا جو کسی میرے ولی سے دشمنی کرے وہ ولی کا دشمن نہیں، وہ میرا دشمن ہے. اس کا مطلب ہے اللہ ایسے بندے کو محروم کر دے گا جو خدا کے مقربین پر اعتراض کرتا ہے. کہو الحمدللہ. جو جماعت اللہ کے محبوبوں پر اعتراض سے پاک ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے. تو آپ نے مقابلہ فرمایا اور اتنا خدمت فرمائی جی. حضور بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستیاں آپ کے صدقات جاریہ میں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسی ہستیاں آپ کے فیض یافتگان میں ہیں جی. تو اب ذرا توجہ فرمائیں. آپ کو غریب نواز اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے آستانے پہ اتنا لنگر پکتا تھا کہ پورے اجمیر کے غریب اور مساکین صبح و شام کا کھانا حضور خواجہ غریب نواز کے آستانے سے لیتے تھے. اس لیے آپ کو کہتے تھے غریب نواز جی. یہ سخاوت کی طرف اشارہ ہے. حضرت داتا دینے والے، یہ بھی سخی کے معنی میں ہے. تو الحمدللہ ہمارا کوئی بزرگ کنجوس نہیں تھا. ہمت کریں. اسی لیے کوئی خواجہ ہے، کوئی داتا ہے، کوئی غریب نواز ہے، اور یہ سارے ملتے ہیں ہماری جماعت میں. بلکہ ہمیں جب دیکھو تو ہم ان کی جماعت میں ملیں گے. تو آج میں نے کہا چلو ہم بھی عرس کر لیں حضور غریب نواز کا جی. اور آپ کے جو
اولاد مبارک سے جو آپ کے خاندان کے اصل سجادہ نشین ہے وہ پاکستان میں ہے جی. وہاں پہ تو لوگوں نے قبضے کر لیے نا, بھی خاندان اصل چلا گیا, انگریزوں نے نکال دیا تھا ان کو جی. تو پشاور میں ان کا آستانہ موجود ہے. حضرت دیوان سید آل رسول, حضرت دیوان سید آل رسول سجادہ نشین تھے, ان کے اولاد باقی ہے وہ بھی وفات پا گئے. حضرت دیوان سید آل مجتبی علی, آل مجتبی علی وہ بھی سجادہ نشین تھے. اب یہ پورا خاندان حضور خواجہ غریب نواز کا کہاں پہ ہے؟ پشاور میں اور پنڈی میں ہے جی. یہ جو پنڈی جاتے ہوئے چکری آتی ہے نا ایک جگہ, کیا آتی ہے؟ خیر ہے, چکر تو نہیں آ گئے ہیں؟ حوالہ یاد کرو, چکری کو یاد رکھنا چکر یاد آ جائے گا جی, یا چکر کو یاد رکھیں ذہن چکری ذہن میں آ جائے گی. چکری کے پاس آستانہ ہے جی, اور اس میں پشاور میں بھی آپ کا وہ خاندان موجود ہے. اور اس میں سے ایک جو بہت بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے, حضرت دیوان سید آل سیدی, دیوان سید آل سید, آج ان کا وصال ہوا ہے, آج صبح ان کا وصال. وہ سجادہ نشین تھے حضور غریب نواز کے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرے لیے سعادت کی بات ہے, جب میری دستار بندی ہوئی نا دورہ حدیث کی, حضور غزالی زمانے اپنے ہاتھ مبارک سے فرمائی, تو دیوان سید آل مجتبی علی کو بھی آپ نے مدعو فرمایا ہوا تھا, وہ بھی میری دستار بندی میں شامل تھے. تو میرے حضرت نے بار بار فرمایا تھا خوش نصیب خوش نصیب خوش نصیب. میں بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہا ہوں الحمدللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مقام مصطفیٰ, نعرہ غوثیہ. آپ کا جب وصال ہوا, آخری جملہ سنو, تو نور کا قلم سے قدرت نے آپ کے ماتھے پر سبز رنگ کی روشنائی سے جو چمک رہی تھی دمک رہی تھی جی, اہل سلوک اہل معرفت جس کو تحریر کو پڑھتے تھے, کیا لکھی تھی؟ حبیب اللہ مات فی حب اللہ جی. یہ مرا ہوا نہیں ہے, یہ کشتہ عشق ہے, یہ کشتہ عشق ہے, کیونکہ نسبت چشتیہ جو ہے وہ ہے عشق الہی. کیا ہے جی؟ عشق الہی. یعنی وہ کہتے ہیں بھی اللہ رسول کی محبت بڑھاؤ, اسی میں سب کچھ ہے. اللہ رسول کی محبت بڑھاؤ, اس لیے چشتی جب سنے گا نا تھوڑا سے آواز بھی سنے گا تو وجد میں آ جائے گا. تو اس لیے قوالی بھی زیادہ سنتے ہیں چشتی, کیونکہ وہ ڈول دھمکے کی طرف توجہ نہیں ہوتی, پیچھے سے جو آواز آ رہی ہے خالق و مالک کی. خالق و مالک نے بھی آواز دی تھی جب روح کو داخل کیا تھا جسم کے اندر جی, اس آواز کو سنتے ہیں. تو شکر کیجئے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہستیوں کو ہماری جماعت کے اندر پیدا فرمایا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ولی جس جماعت میں ہوں, اس جماعت کے سچے ہونے کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ جس جماعت میں اللہ کے سارے محبوب اولیاء کرام ہوں جی, وہی جنتی جماعت ہے, وہی وہ جماعت ہے جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. چند جملے میں نے اس حوالے سے عرض کیے, اللہ ان جملوں کا ہم سب کو فیض عطا فرمائے, حضور خواجہ غریب نواز کے روحانی فیض و برکات سے بہرہ ور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.